جن لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں نا وہ متکبر ہو جاتے ہیں کہ اگر ابراہیم بننا ہے تو آگ میں پڑنا پڑتا ہے، بھئی عیسیٰ بننے کے لیے صلیب پہ لٹکنا پڑتا ہے، اگر مقام یوسفی لینا ہے تو کنویں تو پڑھنا پڑے گا نا۔ میں مسلمان ہوں، اسلام نہیں ہوں، میں احمدی ہوں، احمدیت نہیں ہوں۔ تو بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو اپنی بیماریوں کا علاج ہے وہ بھی قرآن سے شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے کہ وہ بعض اوقات کچھ آیات لکھ کے وہ اپنی جیبوں میں بھی ڈال لیتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو متقی سمجھو یا لوگ تمہارے بارے میں سمجھتے ہوں کہ تم بڑے متقی ہو، یا حقیقتاً تم متقی ہو بھی تو تقویٰ کے جس سٹیج پر بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، وہ معمولی مقام ہے، درمیانی مقام ہے، بہت اونچے لیول کا مقام ہے، جو بھی مقام ہو، ہدن للمتقین، قرآن کے محتاج ہو، کیونکہ یہ قرآن بڑے سے بڑے متقی کو جو مرضی اس کا مقام ہو یہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ قالا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھر دے میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر صاحب، مجلس کی اجازت سے جو بیٹھک پروگرام ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں سبھی دوستوں سے یہ عاجزانہ درخواست دعا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی ستاری سے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور آپ لوگ جب کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ہم نے کوئی پہلے سے کوئی بڑی تیاری کی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی ستاری سے ہی وہ کوئی سامان کر دیتا ہے کہ چلو جواب جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے لیے درخواست دعا کرتا ہوں کہ چند باتیں میں کروں گا، پھر آپ لوگوں نے جو بات پوچھنی ہو وہ پوچھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن السوال نصف العلم، کہ یہ جو سوال کا حسن ہے، سوال کی خوبصورتی جو ہے وہ انسان کے آدھے علم پہ دلالت کرتی ہے۔ سوال بتاتا ہے کہ بندے کے پاس کتنا علم ہے۔ تو جب، اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ہر طرف پھر یہ دنیا کے مختلف جگہوں میں جاتا ہے، اللہ نے یہ اسمان کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ میری بھی ستاری رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی ستاری رکھے، اور میری کوئی لغزش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کسی قسم کی جو داغ کا باعث نہ بنے، کیونکہ انسان جو ہے وہ تو بہت کمزور ہے نا، تو زبان سے کوئی ایسا لفظ غلط نکل جاتا ہے، تو اس کے لیے درخواست دعا ہے۔ میں نے بہرحال یہ جو ہمارا جو آج کا ٹاپک جو عام اس اجتماع کا ہے وہ ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ الخیر کلہ فی القرآن۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جو اس عمر پہنچے ہیں، جو مجلس انصار اللہ ہے، وہ 40 سال کی عمر میں ایک بندہ ناصر بنتا ہے نا، ایک بھائی، اور ہمارے لیے خیر پکی بات ہے، قرآن کریم میں خیر ہی خیر ہے نا۔ مسیح موعود نے فرمایا کہ قرآن کریم کے بنیادی طور پہ 2 ہی حکم ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حکم ہے حقوق العباد، اللہ کے حق ادا کرو اور اس کے بندوں کو حق ادا کرو، اور باقی آپ نے فرمایا ساری اس کی تفصیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ساری کی ساری جو بھی ہماری زندگی ہے، ساری کی ساری یا وہ حقوق اللہ کے گرد گھومتی ہے یا حقوق العباد کے گرد گھومتی ہے، لہذا خیر تو ساری کی ساری اسی میں آ گئی نا قرآن کریم میں۔
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے انسان کے بارے میں، مومن انسان کے بارے میں، کہ ہم لوگ جو بچے تھے بچپن میں کئی غلطیاں ہو گئیں، جوانی میں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَبَالَغَ حَتَّى إِذَا بَالَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب مومن جو ہے جس کو اللہ نے کچھ عقل دی ہے، کچھ فہم دیا ہے، جب وہ اس کو کچھ شعور آتا ہے، وہ رشد کی عمر کو پہنچتا ہے، عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے، وہ بالغ 40 سنہ، اور اس کی عمر ہو جاتی ہے 40 سال. وہ آگے انصار اللہ میں جماعتی تنظیم کے لحاظ سے. تو فرمایا پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی غلطیوں پہ نظریں ڈالتا ہے، اپنی غلطیاں اس کے نظر کے سامنے آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں اس کے سامنے آتی ہیں، اور پھر وہ دعاؤں میں لگ جاتا ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے وہ نظر نصیب کر دے، مجھے وہ فہم نصیب کر دے، مجھے وہ سوچ نصیب کر دے جو ان نعمتوں کو دیکھ سکے جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی. انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھ پہ کی، اور صرف مجھ پہ ہی نہیں میرے ماں باپ پہ بھی کی. اب دیکھیں دنیا میں ہوتا کیا ہے، جن لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں نا وہ متکبر ہو جاتے ہیں. وہ اگر یہ نظر نصیب نہ ہو کہ اللہ کا کیا فضل ہے، تو انسان کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جی میری بڑی کامیابی ہے، میری بڑی محنت ہے، میں بڑا کیا کہتا ہوں پتہ نہیں چودھری ہوں، جو بھی اس کے ذہن میں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں. اور اگر یہ دوسری نسل ہو جس میں نعمت ہو رہی ہے، جیسے ہے نا ذکر کہ انعمت علیہ، مجھ پہ تو نے انعام کیے، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پہ بھی. اور اگر یہ دوسری نسل ہو پھر تو گردن میں بڑا سریا آ جاتا ہے اگر انسان مومن نہیں ہے. تو اللہ میاں کہتا ہے ہمیں کہ دیکھو جب 40 پہ پہنچ گئے تو پھر خدا سے دعائیں کرو کہ اللہ میاں ہمیں وہ نظر دے دے، ہمیں وہ فہم اور سوچ دے دے جو ان نعمتوں کو دیکھ سکے جو تو نے مجھ پہ بھی کی اور میرے ماں باپ پہ بھی کی. اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو نعمتیں جب انسان کو ملتی ہیں تو قرآن کی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. اللہ میاں حسنات دنیا بھی دے رکھیں، یہ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے اگر اس کے نتیجے میں حسنات آخرت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، واقعنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، کیونکہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا یہ دنیا کی، اگر ان کا آخرت کی خاطر یہ نہ کی جائیں، اور اگر آخرت کے نتیجہ ملے تو پھر بندہ دنیا میں بھی نار میں ہوتا ہے، یعنی آگ میں ہوتا ہے، اور آخرت میں تو آگ ہی آ گیا نا پھر. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں، اس آیت میں، جو احقاف، سورہ احقاف کی یہ 16ویں اور 17ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ اللہ میاں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پہلے تو جو ہو گیا ہو گیا، اب مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے جس کی طرف حضور انور مختلف شکلوں میں، مختلف پیرایوں میں ہمیں توجہ دلاتے ہی رہتے ہیں. جو لوگ بھی صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، ایک مشکل احمدی جو ہے وہ سنتا ہے. کل مثلا صاحب نے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو نئے مربیان بنے ہیں جو کلاس، تو اس کو صاحب نے جو نسائیں کی اس میں بھی یہی باتیں تھیں. حضور نے فرمایا کہ دیکھیں میں دیکھتا ہوں کہ بس ہوگا جب میں خطبہ دے رہا ہوں تو بعض لوگ نوٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ نوٹ آپ کی کاپی کے اندر ہی باندھ رہ جائیں اور عملی زندگی میں ان کا نور، ان کی روشنی، ان کا کیا کہتے ہیں جو ان کا پرتو، ان کا عکس وہ نظر نہ آئے، تو پھر نوٹس لینے کا فائدہ کوئی نہیں. تو اگر ہم قرآن کریم پڑھیں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم انصار اللہ میں ہونے کا دعویٰ کریں، اور یہ جو چیز ہے کہ ان عمل صالحا ترضاہ، عمل صالح بھی کریں لیکن اللہ کی رضا نصیب نہ ہو، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ہمیشہ اللہ نے ہمیں توجہ دلائی قرآن کریم میں کہ دیکھو جب 40 کے ہو جاؤ تو پھر یہ دعا کرو، اپنے اوپر نعمتیں دیکھو خدا کی. ہمارے بے شمار
بے سکونیوں کی وجہ جو میں نے کم از کم جج کیا وہی ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا اس کو کبھی توجہ نہیں ہوتی، جو نہیں ہے اس کے بارے میں پیٹتے ہیں ہم، اور یہ ہے نہیں، وہ دیکھو یہ ہے، فلاں کو پاس یہ ہے، ادھر بڑی توجہ ہے، لیکن جو خدا نے دیا ہے اس کے ادھر توجہ نہیں۔ اور اگر ماں باپ نے بھی اس اللہ کی نعمتوں سے کھایا اور ہم بھی کھا رہے ہوں تو پھر تو گردن جھک جانی چاہیے، پھر تو ہمارا کوئی حق مار بھی لے تو اکڑنا نہیں چاہیے میرا، میں نے تو اللہ کو کئی حق مارے ہیں، اگر کوئی میرا مار گیا خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم تو مارتے ہی رہتے ہیں نا حق، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کا ستاری ہے، اس نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ مومن جو ہے وہ دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ مجھے ان اعمال کی توفیق دے دے جس کے نتیجے میں تو راضی ہو جائے۔ اور پھر جب وہ اپنے بچپن کو، اپنی جوانی کو وہ دیکھتا ہے، کنگالتا ہے، تو اس کی نظر پھر اپنے اولاد پہ بھی پڑتی ہے کہ یار میں نے تو بیوقوفیاں کی تھیں، اور میں تو اب اس عمر میں ہوں، میرے بچے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، تو جوانی میں تو جو ہو گیا، دعائیں نہیں کیں، اللہ کی طرف مائل نہیں ہوا، تو چلو اب بھی کر لوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میاں وہ جو میری غلطیاں تھیں ان کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ میں بھی پکڑا جاؤں، اگلی نسل بھی پکڑی جائے، راضی مجھ سے بھی ہو جا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری یہ جو اولاد ہے، میری جو نسل جو ہے، میری جو ضروریت ہے، اس کی بھی اصلاح کر، میرے اعمال کی اصلاح اور ان کی بھی اصلاح۔ وہ مومن کی نظر اس طرح پھر وہ جب 40 کا ہوتا ہے تو ادھر جاتی ہے، فرمایا اور یہ کافی نہیں کہ اچھا جی کہ اللہ میاں اصل لی فضریاتی کہ یہ بس ان کی اصلاح کر، فرمایا انی تبت الیک، دیکھ اللہ میری جتنی کوشش ہے، انی تبت الیک، میں تو تیری طرف ہی جھکا جاتا ہوں، جو میری توفیق ہے میں توبہ کرنے والوں میں سے ہوں، جو ہو گیا غلطیاں ہو گئیں، یہ ہو گیا، اور انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا جی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ابھی صدر صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں کہ تم نماز پہ جاؤ، تم قرآن پڑھو، اپنا حال کوئی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں انی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، یعنی اطاعت کرنے والے میں سے ہوں۔ تو یہ وہ ایک قرآن کریم کی کہ الخیر و کلہ فی القرآن، میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں براہ راست جو ہم انصار اللہ ہیں ہمیں خطاب کیا، اور ہمیں اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں خطاب کیا، 40 سال کے ہم ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں عقل ہے، شعور ہے، بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں میری عمر بڑی ہے لہذا میری عقل بھی بڑی ہے، اللہ نہیں، جب وہ اشدہ ہو، جب وہ اپنے رشد کو پہنچتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، پختگی صرف عمر میں نہیں آتی، پختگی جو ہے وہ بندے کو وہ تجربات سے، کو اعمال کو ٹھیک کرنے سے، اگر بندے کی اللہ سے صلح نہیں ہے اس میں کیا پختگی ہے مجھے بتائیں۔ آج دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، نام میں نہیں لیتا لیکن ساروں کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو پتہ نہیں بہت بڑی کسی ملک کا وہ پتہ نہیں بادشاہ ہے کیا ہے، تو اس کی وجہ ساری دنیا میں فساد پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے عمر کے ساتھ اس طرح نہیں، جب تک اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو ہماری جو قرآن کریم نے ہمیں بے شمار جگہ پہ، قرآن کریم اب شروع میں پڑھ لیں، سورہ فاتحہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو میں چھوٹے موٹے جو ٹارگٹ ہے اس پہ راضی ہونے والا نہیں ہوں، اللہ سے مانگنا ہے نا تو ان لوگوں کے اہداف مانگو، ان لوگوں کے ٹارگٹ مانگو، ان لوگوں کے انعامات مانگو جن پر اللہ کے انعام ہو گئے۔ اب اللہ کے انعام میں سے دیکھیں ایک انعام قرآن کریم ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کا ذکر کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص پیار کے انداز میں ذکر ملتا ہے۔ مثلا اب انعام کی حالت دیکھیں گے، کیا پیارا انعام ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو بندے کو ایک اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ میں یہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ دیکھو ابراہیم وہ شخص تھا
جس کو اللہ نے دوست کے طور پر منتخب کیا. بظاہر تو یوں ہونا چاہیے نا کہ بندہ کہے جی ابراہیم نے اللہ کو دوست کے طور پہ منتخب کیا. اللہ کی شان بھی یہی ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے ایک بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست کے طور پہ منتخب کیا. کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ تھا جس نے وفا ہی وفا کی. تو ہم جو ہیں مثلا ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ جی مجھے ابراہیمی کو مقام مل جائے، مجھے کوئی یوسف کا مقام مل جائے، لیکن ہم یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ابراہیم بننا ہے تو آگ میں پڑنا پڑتا ہے. وفا اس طرح ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں آگ میں ڈالا جائے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نظام کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نا، کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اور نظام کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات ہوئی ایک دوسرے کے حقوق مارنے شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے میرا پیسہ دبایا، میں اس کے 6 پیسے دباؤں گا، میں 10 دباؤں گا. مطلب اس قسم کے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم الذی وفا، دیکھو اس نے وفا ہی وفا کی، میرے ساتھ وفادار تھا، باقی اس کی توجہ ہی نہیں تھی اس کی. حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اگر مقام یوسفی لینا ہے تو کنویں تو پڑھنا پڑے گا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی ہم کہیں کہ مجھے یوسف والا مقام مل جائے، یوسف کی طرح مزید ذکر ہو میرا، مجھے ایمان وہ مل جائے یا اس سے ملتا جلتا مل جائے، اور کنواں کیا میں چھوٹا سا پانی تھوڑا سا بھی تھوڑا سا سیلاب بھی چھوڑے، تھوڑا سا کوئی گڑھا بھی دیکھوں نا اللہ کے راستے میں، نہیں ادھر میں نے پاؤں نہیں رکھنا. کیسے ملے گا جی یہ مقام؟ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمائی کہ مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں میں تجھ سے مانگتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا مجھے نصیب کر جن پہ تیرے انعام ہوئے. چھوٹے موٹے جو ہے نا ان کا مومن کا ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا. اس میں فرمایا دیکھو تمہارے اللہ نے تمہیں کتنا بڑا ہمت دلائی ہے، کتنا تمہیں کیا کہتے ہیں حوصلہ دیا ہے کہ دیکھو مجھ سے مانگنا ہے تو سب مانگو وہ جو میری شان کے مطابق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا یحب الفرحین، وہ جو چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑے مطلب اتراتے پھرتے ہیں نا کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے فلاں کر لیا، اللہ کہتا ہے لا یحب، اللہ اس سے پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ اللہ مومن سے توقع یہ رکھتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح، وہ یوسف علیہ السلام کی طرح، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، وہ مسیح موعود علیہ السلام کی طرح وہ اللہ کی خاطر وفا دکھانے والا ہو. ٹھیک ہے جی. پھر یہ میں نے نظام جماعت کی بات کی. حضرت یہ سب قرآن کی برکات ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو الخیر و کلہ فی القرآن. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جنہوں نے بعد میں لاہوری جماعت بنائی، انہوں نے کچھ اس قسم کا فتنہ شروع کیا کہ جی خلافت کی کیا ضرورت ہے. اور یہ خلیفہ اول کے زمانے میں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہوا تھا نا. بڑے ان کی پڑھے لکھے تھے، ان کی مطلب ادھر ادھر سنی بھی جاتی تھی. تو وہ انہوں نے جب یہ فتنہ یہ شروع کیا تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کہہ لیں کہ ایک شورا بلائی، جسے ہم شورا کہیں، ایک شورا، ساری جگہ سے جماعت کے نمائندے آئے اور وہ لوگ پھر بھی لگے رہے کہ نہیں خلافت کیا، یہ لگے رہے. اور اب وہ صحابہ بتاتے ہیں کہ وہ جو نظام کے خلاف باتیں کرنے والے ہوتے تھے وہ ان کا اثر بھی ہو گیا ہوا تھا لوگوں پہ نا. تو حضور تشریف لائے نماز فجر پہ اور حضور نے سورہ بروج کی جو آیات ہیں تلاوت فرمائی. اور جب حضور سورہ بروج کی ان آیات پہ پہنچے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ وہ لوگ جو اپنے طرز عمل سے، اپنی گفتگو سے یا کسی بھی شکل میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ابتلا میں ڈال دیتے ہیں، فتنے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور سخت جلا دینے والا عذاب ہے. تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے جو جماعت تھی وہ صحابہ تھے، ان کی چیخیں نکل گئیں. اور وہ جو فتنہ اس دن ڈالا گیا تھا وہ 99% جو ہے اس آیت نے حل کر دیا.
میں نے یہ بات کیوں کی ہے کہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ مثلا میرا کل کی بات ہے، کسی کے ساتھ میری کوئی بات ہو رہی تھی، اس کا پتہ نہیں قضا میں کیس چلایا گیا، اس نے مجھے بتایا تو وہ قاضی صاحب کے خلاف شروع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا دیکھو بندے سے تمہیں شکایت ہو سکتی ہے لیکن بندہ نظام نہیں ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، آگے سمجھانا چاہیے، اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے۔ اور میں نے اس کو کہا دیکھو کہ میرے ذریعے جتنے بھی آج تک لوگ احمدی ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، میں نے سب سے ایک بات کی ہے، اور بات میں نے یہ کی ہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، ایز اے مربی میں مسلمان ہوں، اسلام نہیں ہوں، میں احمدی ہوں، احمدیت نہیں ہوں۔ اگر تم کیا کہتے ہیں مجھے اپنی غلطی سے احمدیت کی بجائے احمدی کی بجائے احمدیت سمجھ لو اور اسلام کی بجائے مسلمان کی بجائے اسلام سمجھ لو، تو یہ تیری غلطی ہے، میری تو نہیں ہے نا۔ میری غلطیاں ہیں کہ میری اگر کسی غلطی کی وجہ سے تمہیں ٹھوکر لگ جائے، میری بھی غلطی ہے یہ، لیکن یہ تیری بھی غلطی ہے کہ تم نے مجھے اسلام سمجھ لیا، تم نے مجھے احمدیت سمجھ لیا، حالانکہ میں نہ اسلام نہ احمدیت ہوں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ احمدیت ایک ہاسپٹل ہے، ایک ہسپتال ہے، یہ میں ہر احمدی ہونے والے کو کہتا ہوں۔ اس میں ہر وہ شخص رجسٹرڈ ہے جو اپنے آپ کو روحانی مریض قبول کرتا ہے، اور اس ہسپتال میں ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی صحت مند وجود ہے، اور اس کا نام ہے امام وقت خلیفۃ المسیح۔ باقی جتنے ہیں وہ کوئی بھی ہو، کوئی معمولی بیمار ہے، کوئی درمیانے درجے کا بیمار ہے، کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے، تو لہٰذا کیا کہتے ہیں ہم سارے بیمار ہیں، تو بیمار ہی ادھر آتے ہیں۔ تو ہاں زیادہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ بھی بیمار، جو باہر رہ گئے وہ بھی بیمار، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ایک بیمار اپنے آپ کو بیمار قبول کر لے، بہترین ہسپتال میں اور بہترین ڈاکٹر کے ہاتھ لگ جائے، تو اس کی زندگی کے چانس 99% ہیں کہہ لیں۔ اور اگر ایک بندہ شدید بیمار ہو اور کہے نہیں میں بیمار ہی نہیں ہوں، اس کے 99% مر جانے کے چانس زیادہ ہیں۔ اور ہم میں اور دوسرے میں فرق یہ ہے، یہ وہ بات ہے جو میں نے، جس نے میرے ساتھ کل بھی بات کی، میں نے اس کو یہ بات سمجھائی، اس کو سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کسی قاضی کی غلطی، مجھے نہیں پتا تمہارے کیس کا، لیکن غلطی قاضی سے ہو سکتی ہے، انسان ہے، مجھ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کو نظام پہ تھوپنا جو لوگ کر جاتے ہیں نا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے جیسوں سے یہ توقع ہے کہ جب بھی بات ہم کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کیونکہ مجالس میں ایسے بیٹھتا رہتا ہوں، کئی جگہ یہ بات کی بھی ہوگی کہ دیکھیں باتیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بات کرنے کے لیے جماعت نے سٹیج مہیا کیے ہوئے ہیں، مختلف پلیٹ فارم ہیں جہاں ہم نے بات کرنی ہے۔ جو انصار اللہ سے متعلقہ بات ہے، مجھے حق ہی نہیں ہے کہ میں جا کے وہ جماعتی مجلس عاملہ میں شروع کر دوں۔ جو جماعتی مجلس عاملہ میں جو جماعت سے متعلقہ بات ہے، مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں انصار اللہ کی مجلس میں جا کے شروع کر دوں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے، جس سے یہ جو فتنہ ہوتا ہے اس سے ہماری روحانیت بھی مرتی ہے اور ہم کئیوں کی مارتے ہیں روحانیت۔ اس لیے جہاں بھی ایسی بات ہو اسے یہ بات سمجھائیں۔ بڑی آسان سی مثال ہے جی کہ میں مسلمان ہوں، اسلام نہیں ہوں، احمدی میں ہوں، احمدیت نہیں ہوں، اور ہر ایک ایسا ہی ہے، اس کا جو مرضی مقام ہو، تو لوگوں کو بات آئے گی سمجھ۔ قرآن کریم نے، آخری بات میں کر دوں گا، باقی پھر جو آپ لوگ پوچھیں گے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، دیکھیں میں نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا نا، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو جن پہ انعام ہوئے ہیں ان کے راستے پہ چلو، وہ قربانیاں کرو، وہ انعام مجھ سے مانگو، چھوٹے موٹے پہ میں راضی نہیں ہوں۔ اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے نا، تو حضور مسیح علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو جب اللہ کہتا ہے، خود ایک دعا سکھاتا ہے، تو کیوں سکھاتا ہے؟ وہ اس لیے سکھاتا ہے تاکہ وہ قبول کرے، ورنہ یہ تو لاگو سی بات ہوگی کہ خود ہی دعا سکھا رہا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے قبول ہی نہیں کرنی۔ تو یہ جو دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کو بار بار کرنا، مسیح نے فرمایا ہے کہ
جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اس کا بار بار تکرار کرے گا نماز میں، اس کو دل کو نور ملے گا۔ لیکن نور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس نا صرف دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لیکن وہ جو اللہ نے کہا نا انعمت علیہم، بھئی عیسیٰ بننے کے لیے صلیب پہ لٹکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، ابراہیم علیہ السلام بننے کے لیے آگ میں پڑنا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے نہیں، وہ نہیں، وہ ذرا مشکل ہے، البتہ ہمیں یہ نعمت انعام جن پہ ہوئے وہ ہمیں بس اس پہ ہم چل پڑے، کیسے چلیں گے؟ تو اس میں اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بھی انعام وفا کے ساتھ اور قربانی کے نتیجے میں ملتے ہیں۔ اور میں نے جو سب سے پہلے جو بات کی تھی کہ جب 40 کا پہنچ جائیں تو ان باتوں کا تو خود شعور ہونا چاہیے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں متقی ہوں، یا بعض دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں بڑا متقی بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتا ہے بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں کہ ہدن للمتقین، تم اپنے آپ کو متقی سمجھو یا لوگ تمہارے بارے میں سمجھتے ہوں کہ تم بڑے متقی ہو، یا حقیقتاً تم متقی ہو بھی تو تقوی کے جس سٹیج پر بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، وہ معمولی مقام ہے، درمیانی مقام ہے، بہت اونچے لیول کا مقام ہے، جو بھی مقام ہو، ہدن للمتقین، قرآن کے محتاج ہو، کیونکہ یہ قرآن بڑے سے بڑے متقی کو جو مرضی اس کا مقام ہو یہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اب میں نے بڑا پڑھ لیا ہے، میں نے بڑی پتہ نہیں نمازیں شروع کر دیں، میں بڑا حاجی ہو گیا، میں نے بڑی قربانیاں کر لیں، لہٰذا میں تو اب متقی ہوں، یا فلاں کوئی سمجھے یہ بڑا متقی ہے، تو یہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو مروانے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا مقام جو مرضی ہو، مقام مرتبہ جو مرضی ہو، تم قرآن کے محتاج ہو، الخیر و کلہ فی القرآن، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اگر ہم نے قرآن کریم کا واقعی فیض حاصل کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس تو بڑا آسان ہے، حضور کا خطبہ سنیں اور عمل کریں۔ دیکھیں میں اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے اب میں حسب کا خطبہ تو سنتا ہوں، احمدی ہونے کی وجہ سے خطبہ سنتا ہوں، پھر ڈیوٹی کی وجہ سے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جب میں ترجمہ کرتا ہوں تو یقین جانیں مجھے ایسے لگتا ہے یار میں نے تو سنا ہی نہیں تھا، کئی باتوں پہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ یار اچھا یہ بات تو میں نے سنی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے خطبہ ایک دفعہ سے زیادہ سننا چاہیے اگر ہم نے اس کو پانا ہے۔ دیکھیں دو میں آپ کو واقعات چلیں سنا دیتا ہوں، ریسنٹلی جو ہوئے، کیا کہتے ہیں، ترکی میں ایک افغانی فیملی ہے اور انہوں نے مجھ سے نا رابطہ کیا اگست میں، یہ جو پچھلے سال اگست میں، مجھے کہنے لگے جی آپ سے ہم نے ملنا ہے، وہ ان کو احمدیت کا پتہ چلا اور وہ خاتون تھیں ایک، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں یعنی افغانستان میں یہ جو مولوی ہیں طالبان، ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے، اور ہمیں بھی لوگوں نے پٹو ڈالنے کی کوشش کی، مطلب جو ورگلانے کی کوشش کی دجالی قوتوں نے۔ وہ کہتی کہ لیکن میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی اللہ میاں سے کہ اللہ میاں مجھے یہ پتہ ہے تیری یہ کتاب سچی ہے، میرا اس پہ ایمان ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ کہتی کہ میں اپنی طرف سے کچھ تفسیریں تو اس میں پڑھتی تھی، یہ الخیر و کلہ فی القرآن کے حوالے سے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو کہتی جی مجھے احمدیت کا پتہ چلا اور میں آپ سے مطلب ہے میں نے اس وجہ سے آپ سے رابطہ کیا ہے نا۔ میں نے کہا میں نے تو ابھی نہیں، میں نے کچھ دنوں بعد شاید ترکی آؤں۔ اب میں نے اس کو جو پہلے میرے ذہن میں کچھ آیا کہ کیا کروں، میں نے کیا یہ کہ حضرت امیر المومنین کا جو خطبہ جمعہ ہے اس وقت جو بھی تھا میں نے وہ اس کو بھیج دیا۔ اب دیکھیں جب انسان دعائیں کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ اس نے ابھی خود دیکھا ہے، صاحب کو اس نے دیکھا ہے، مجھے اس نے لکھا کہ اس ذات کے چہرہ مبارک پہ اتنا نور ہے، اس نے مجھ پہ اتنا اثر کیا ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں اگست کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے جب حضور کی تلاوت سنی
وہ تلاوت وہی ہوتی ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اس نے مجھے دوبارہ لکھا کہ اس تلاوت کے اندر اتنی کشش ہے اور اتنی درد ہے کہ میں نے اس کو کئی دفعہ سنا ہے اور میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکی. اور اس نے مجھے کہا کہ کیا ان کی اور بھی ہیں تلاوتیں، بعض اور صورتوں جو انہوں نے تلاوت کی، مجھے وہ بھی بھیجیں. پھر وہ ہوا یہ، مختصر یہ کہ میں لمبا نہیں کرتا، انہوں نے بعد میں پھر وہاں گیا اور اس کو میں عجیب حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی اتنی محبت اس کے دل میں ڈالی ہوئی. وہ کہتے ہیں میں دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں قرآن تو ہے، میں اس کو پڑھتی بھی ہوں، جو مجھے توفیق ہے تفسیر بھی پڑھتی ہوں، لیکن میری عقل کہتی ہے کہ امام آنا چاہیے اور اس امت کا کوئی کہ سر پہ کوئی ہونا چاہیے. اگر کوئی نہیں ہے تو بھیج دے، اگر ہے تو مجھے مطلع کر دے. اور اس نے دیکھیں اب افغانستان میں جو عورتوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. میں اس پہ بڑا حیران ہوا کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی استقامت دی. وہ مجھے کہنے لگی کہ میں ساری عمر میں نے اپنے خامند کی ہر بات میں اطاعت کی ہے، لیکن جو واحد یہ بات ہے جس پہ میں نے سوچا کہ اگر میرا خامند رکاوٹ بنے گا تو مجھے طلاق تو قبول ہے، لیکن میں نے ایمان لانے سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ برکتیں ہیں قرآن سے تعلق رکھنے کی. ٹھیک ہے، کل پرسوں کی بات ہے، مجھے کسی نے ایک، یہ تو افغانی ہیں، اور مجھ پہ اثر اس بات کا ہوا کہ افغانستان کی ایک عورت، کہ افغانستان میں تو عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، اس کا اس استقامت کے ساتھ اس کا ایمان لانا. ٹھیک ہے، اور مجھے وہ میں نے اس وجہ سے کچھ میرے دل میں تھا کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کہ اس کی قوم میں سے ہے. ٹھیک ہے، بہرحال پرسوں کی بات ہے، پرسوں چوتھ کی بات ہے، پرسوں کی. مجھے ایک کسی ٹرکش ایک بچی ہے تو اس نے مجھے میرے ساتھ رابطہ کیا. میں پچھلے دنوں میں ترکی گیا ہوا تھا، اس نے وہیں رابطہ کیا. میں نے کہا جی میں آؤں گا تو پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے. تو پرسوں ہم بیت الصبو میں ملے. وہ کہنے لگی کہ میں نرس ہوں، نرسنگ کا امتحان میں پاس کر کے یہاں آئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جرمنی جو ہے ڈاکٹرز وغیرہ منگواتے ہیں نا، نرسیں اور ڈاکٹرز وغیرہ. میں یہاں آئی، تنہا تھی، کوئی بھی نہیں تھا. پہلی دفعہ میں اپنی فیملی سے جدا ہوئی اور میرے لیے ایسی ایسی مشکلات تھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ میاں کو مدد کا سامان کر، میری کو دعائیں قبول کر. اس نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ہمارا ایک رسالہ نکلتا ہے مانویات ٹرکش زبان میں، تو اس نے وہ رسالہ میرے سامنے رکھا. اس نے کچھ نشان لگائے ہوئے، تو اس میں ہم چھاپتے ہیں ہر دفعہ نا کلام الامام کے نام سے مسیح موعود کی کوئی نہ کوئی تحریر نا. تو اس نے اس میں نشان لگائے ہوئے تھے. کہتی ہے کہ یہ میرے سامنے اچانک یہ آئی، میں نے میری نظر اس پہ پڑی، جیسے کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے نا. تو اس نے، وہ دعا کے بارے میں تھا حضرت مسیح صاحب کو وہ جو تحریر تھی نا، اس نے مجھے مسیح موعود علیہ السلام کی طرف کھینچا اس تحریر نے. اور میں مسیح موعود علیہ السلام کی کو پڑھنے کے لیے پیاسی ہوں. مجھے ان کی ٹرکش میں کتابیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی ہیں. اب یہ میں نے اس لیے سنایا ہے. ہاں پھر اور بات، اور اس نے مجھے کہا جی کہ میں آئی بیعت کرنے ہوں. ٹھیک ہے، میری بیعت آپ لیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ بھئی چلو پھر کسی وقت سے پہلے. اور اس نے ویڈیوز بھی سنی ہوئی تھی، پروگرام دیکھے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ میں نے جو چیز دیکھی کہ مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کی طرف، آج مجھے کوئی کتاب ذہن میں آئی نہیں، تو وہاں سے شعبہ تبلیغ سے ایک دوست لائے کچھ کتابیں. تو اس میں ایک جس میں مسیح موعود کی تحریر نہیں تھی صرف نا، وہ اس کو دیا. اور اس نے مجھے کہا جی میں نے تو یہ کتاب جو ہے وہ کل کچھ پڑھ لی تھی، کچھ جو رہ گئی آج ختم کر دوں گی. کہتی مجھے اتنی زبردست لگی. اس میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا، اور میں نے آج پھر اس سے ملنا ہے، یہاں سے میں نے سیدھا وہاں جانا ہے. اور اس نے، میں نے اس کے لیے مختلف کتابیں پھر اکٹھی کیں. اس میں سے ایک اسلامی اصول کی فلاسفی ہے، تاکہ میں اس کو دوں. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر ہم انصار اللہ ہیں تو ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ یار میں نے مسیح موعود کی کتنی کتابوں کو پڑھا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے نا. عمر اگر 40 ہوگی، 40 کتابیں تو پڑھ لیں. اور حضور کی بہت ساری کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں باہر سے آنے والوں کو کس طرح وہ کھینچ کے لاتا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو 2 واقعہ سنایا اس میں ہماری کسی قسم کی کوئی ایفیشنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. خود اللہ تعالیٰ نے بندے بھیجے ہیں, اور یہ تو میرا تو ایک محدود سا ہے نا, کیا کہتے ہیں, دائرہ. تو میں اس حساب سے کبھی کوئی واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ہمارے بھی ایمان کی تقویت کے ذریعے بنتا ہے, آپ کا بھی. تو لیکن ہمیں بھی یہ میں نے 2 خواتین کے واقعے اس لیے سنائے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں استقامت دکھا سکتی ہیں تو ہم تو مرد ہیں, اور ہمارا تو آس پاس بھی احمدی ہے. ہمیں تو صرف اپنے نفس کی قربانی کرنے پڑے گی. جو ہم ایک دوسرے کے حقوق مارتے ہیں, دعاؤں میں کمی ہے, یعنی حقوق مارتے ہیں, مطلب اللہ کے حقوق بھی مار رہے ہیں, انسانوں کو بھی مار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلو سے توفیق دے کہ یہ جو مسیح موسم کو اللہ نے فرمایا کہ الخیر و کلہ فی القرآن, بہت کچھ وہاں بتایا گیا, پریزنٹیشن بھی بہت اچھی تھی اس سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن میں جتنی بھی کہ خیر ہی خیر ہے, کلہ فی القرآن و فی الخیر و کلہ فی القرآن. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیب عطا کرے, ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو قرآن کریم کی جتنی بھی جو بھی اس میں جتنی بھی وہ خیر کے جو سامان ہیں وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ, آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں. میرا سوال یہ ہے, میری ایک تعلق والی خاتون ہے, وہ ماشاء اللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں. ان کا یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ, وہ ان کی شادی شدہ اہلیہ تھیں جن سے حضرت اسحاق وغیرہ تھے. تو جو حضرت ہاجرہ تھیں وہ لونڈی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں سے بہترین قوم قرار دیا ہے. تو میں نے تو ان کو جو جواب دیا وہ تھا, لیکن آپ کی طرف سے اس کا جواب چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ بات اس پہلو سے غلط ہے کہ اللہ میاں نے بنی اسرائیل کو ساری قوموں سے بہترین قرار دیا ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے ان کو منتخب کیا, اور قرآن کریم میں یہ ایک ہماری زبان میں بھی جملہ استعمال ہوتا ہے, دوسروں میں بھی. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یار میں تینوں خیر شاہ دیتی, بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے امریکہ کے خزانے بھی لا کے دے دیے, ہم نے کینیڈا کے خزانے بھی تمہیں دے دیے, مطلب جتنی ضروری باتیں تھیں وہ دے دیں, ٹھیک ہے. تو ان کو بھی جا کہ ہر ایک پر فضیلت دی, یعنی اس زمانے کو جو معلوم زمانہ تھا اس میں فضیلت دی. رہ گئی یہ بات کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدے کیے وہ بائبل کے پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے متعلق بھی تھے, حضرت اسحاق کے بارے میں بھی تھے, ٹھیک ہے. یہ صاف پتہ چلتا ہے. اگر تفصیل سے آپ نے اس کو پڑھنا ہو تو سورہ مریم کی جو کاف ہا یا عین صاد کی جو حضور نے تفسیر فرمائی خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ, اس کو ذرا دیکھیں, کیونکہ وہ ساری تو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. تو لیکن وہ ان کا یہ کہنا کہ صرف وہ منتخب, یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی اس زمانے میں, ان کو اللہ نے چنا تھا, ان کو لیکن اسی قوم کو جب انہوں نے پھر غلطیاں کیں, گناہ کیے, انبیاء کو قتل پہ اللہ نے اسی قوم پہ لعنت بھی کی, ٹھیک ہے. دونوں کام ہی ہوئے ہیں نا. منتخب ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا بھی جو منتخب ہو گیا اس پہ آئندہ مطلب ہے کوئی پھٹکار نہیں پڑنی, وہ تو بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مسیح مطلب فرمایا اپنی جماعت کو کہ دیکھو 2 لعنتوں سے ڈرو, کہ جس پہ بھی پڑ جائیں تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. حضور فرمایا مجھے مان کے مجھ پہ ایمان لائے تو یہ قوم یعنی دوسرے مسلمان وغیرہ یہ تو تمہارے مخالف ہوئی گئے. اب مجھے مان کے میری تعلیم پہ عمل نہ کر کے اللہ کی لعنت کا شکار نہ ہو, ٹھیک ہے. جب آپ ایمان لاتے ہیں تو پھر آگے دیکھیں حضور کتنی توجہ پہ توجہ دلاتے ہیں, اپنی عبادتوں کو معیار بلند کریں, ٹھیک ہے. بار بار حضرت صاحب کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ایک انعام ہو جاتا ہے تو اس کو سنبھالنا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں بھی پڑ جاتی ہیں نا. تو جب بھی کوئی قوم ہو, بنی اسرائیل ہوں یا کوئی اور قوم ہو, اگر وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں تو وہ ان وعدوں کا وہ حق نہیں رکھتے پھر نا. تو یہ مختصر جو ہے یہ, ٹھیک ہے. جی یہ جی سر صاحب آپ جس سے پہلے وہ پیچھے بھائی کا تھا ہاتھ ادھر. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
میرا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے جی، یا اس کی مدد سے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ ترقی کی وہ خود کوشش کر کے کی یا اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا؟ اور دوسرا چھوٹا سا یہ کہ پہلے سوال کا جواب ہو جائے. ہاں جی چلیں. بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ تو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوں ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، اس مسئلے کو حل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ جتنی ہم میں طاقت ہے، توفیق ہے، ہمت ہے، ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہم نے کوشش کر لی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوششیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری عبادتیں کچھ نہیں ہیں جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کوشش کرتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. پکی بات ہے ہر مومن کوشش کرتا ہے کہ مجھے میرے رب کی رضا مل جائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اللہ پہ خوش نہیں کر سکتا جب تک اس کی مدد شامل حال نہ ہو. تو مومن کی کوشش اور اللہ کی مدد سے پھر جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تقدیر الہی ہے. ٹھیک ہے، تو سارے انبیاء کے ساتھ وہ پکی بات ہے، یہ تو نہیں کہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی پکڑ کے تو نہیں لے کے جا رہا تھا نا، وہ کوشش بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، میں اس ابراہیم کی بات کر رہا ہوں جس نے وفا کی. ٹھیک ہے جی، تو وفا سیدھی بات ہے، وہ تو مشکلات آئیں، مصائب آئے، یہ ساری چیزیں ہوئیں اور پھر ہی بندہ وفا دکھاتا ہے نا. تو مثلا حضور انور نے یہ جو خطبہ جمعہ جو ہے یہ اس دفعہ جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اب اس میں حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 3-4 واقعہ سنائے کہ حضور کا ذاتی مفاد، حضرت مسیح کا ذاتی مفاد، حضور کا مالی مفاد وہ خطرے میں تھے، جائیداد خطرے میں تھے، لیکن حضور نے جا کے جھوٹی گواہی نہیں دی. وفا کس سے دکھائی؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، اور ایسی حضور کی جو باتیں تھیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو وحی کی کہ تیری عاجزانہ رائیں اسے پسند آئیں. مطلب ایسے کئی اس واقعے کے بارے میں تو نہیں، لیکن ایک اور واقعہ تھا، اللہ نے فرمایا تیری عاجزانہ اسے رائے پسند، یہ عاجزی ہے نا. ورنہ حضرت مسیح موعود کا خاندان ہو، اس علاقے میں ان کی حکومت ہو اور بندہ اٹھ کے کیس کر رہا ہو، تو آج کل کوئی بندہ ہو کہ جی میں تو اس علاقے کا چودھری ہوں، یہ ہوتا کون ہے، میں نے تو اس کو مطلب ہے وہ کسکنے بھی نہیں دینا، ایسے ہی ہوگا نا. اور یہ مسیح موعود اور جوانی کے واقعات ہیں، حضور نے فرمایا کہ 25 سال کے 26 سال کے بعد مسیح موعود سے وفا دکھائی اور وفا کا نتیجہ اللہ نے دکھایا. یہ تو جتنی وفا ہے، مثلا یہی جو بات ہے افغان، اب یہ اتنی اللہ نے ترقی دی. خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں کی اللہ کے راستے میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو اپنا بیٹا پیش کیا، اللہ جانے وہ نیت میں کیا اخلاص تھا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے وہ بیٹا بھی قربان نہیں ہونے دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. ٹھیک ہے، آج تک ہر سال لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کی وفا کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، پکی بات ہے، ساتھ اللہ کا فضل تو ہے ہی ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ کا فضل نہیں ہے. جی ادھر وہ تھے جو بھائی، ہاں جی پہلے جی السلام علیکم سورہ مریم سے ہی خاک سر کا سوال ہے، بلکہ 2 سوال ہیں چھوٹے سے. ایک کریں میرا خیال، کیونکہ سوال چھوٹے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جواب ہی چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے سر. جی، نماز کے متعلق پھر خاک سر کرنا چاہتا ہے. جی. سورہ مریم میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے نیز مجھے مبارک بنا دیا جہاں کہیں میں ہوں، اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. خاک سر کا سوال یہ ہے کہ نماز کے متعلق جو اس وقت ہمارے پاس نماز کی صورت ہے، پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس میں سورۃ فاتحہ ایک اس کا لازمی جزو ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ نماز اس صورت میں جو ہمارے پاس ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جاری ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے جو قرآن شریف میں اور جگہ پہ بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ دوسرے انبیاء کو بھی نماز کی تلقین کی ہے. تو وہ نماز کس طرح کی عبادت ہوتی تھی، اور یہ جو نماز ہمارے پاس آج کل ہے، کیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہی جاری ہوئی ہے،
جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ بس مجھے بڑا مصروف ہوتا ہوں، مجھے نماز سے ہی چھٹی دے دیں کہ نماز نہ پڑھوں مسلمان ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، ہے نا، ایک حدیث ہے۔ تو نماز اور عبادت تو شروع سے ہے لیکن شکلیں مختلف تھیں۔ عبادت کا نام نماز ہے، صلاۃ، ٹھیک ہے، تو اور شکلیں مختلف تھیں، کسی میں قیام تھا، کسی میں رکوع تھا، کسی میں سجدہ تھا۔ اور یہ جو اسلامی نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیب ہوئی، اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو سارے ادیان میں جو عبادت کا طریق ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صرف کھڑے ہو کے ایسے آداب کیا کہتے ہیں یا پیش کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہمارے ہاں قیام ہے، ٹھیک ہے۔ بعض رکوع میں جاتے ہیں، اب ہندو ہیں وہ اتحیات کی شکل پہ بیٹھتے ہیں نا، وہ لوگ وہ اتحیات ہیں ہمارے ہاں، اور سجدے میں بعض قومیں جاتی ہیں، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسلام میں یہ سارا عبادت میں رکھا، اور اسلام کی عبادت جو ہے اس کو کھلے عام رکھا، یعنی فرض نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، کہ جب بھی کوئی غیر مسلم، کوئی غیر قوم کا بندہ اس نماز کو دیکھے تو اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو، یہ نہ کہ اچھا یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو اچھا یہ تو ہمارا ہی ایک دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبادت شروع سے ہی تھی، لیکن یہ جو نماز کی شکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہم نصیب ہوئی ہے، اور مختلف ادیان میں اس کے کچھ نہ کچھ حصے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی سر۔ یہ راشد صاحب کے سامنے جو بھائی ہے نا، سوال یہ ہے کہ سورت فاتحہ جو ہوتی ہے اس کو امۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی یہ صورت ہے، اس میں پورا قرآن جید آ جاتا ہے۔ ام الکتاب والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا ہے، کیونکہ قرآن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے ہیں، تو پھر سورہ فاتحہ بقرہ شروع ہوئی کہ الف لام میم، دیکھو میں وہ اللہ ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس نے تمہاری وہ دعا سن رہی ہے، ذالک الکتاب، وہ تم کہتے تھے وہ اللہ میاں وہ قانون وہ راستہ دکھا جو ہمیں سیدھے راستے پہ لے جائے، تو ذالک الکتاب، یہ وہ راستہ ہے جو تم نے مانگا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح گویا قرآن کریم جو ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ کی برکت اور دعا کے نتیجے میں نکلا آگے، ٹھیک ہے نا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ انیس بشارت جماعت ہائیڈلبرگ۔ جی سب سے پہلے میں اپنا سوال کرنے سے پہلے ایک دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خاک سار کے والد صاحب جو ہیں وہ تقریباً 2 ہفتے سے ہسپتال میں، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ جزاکم اللہ احسن۔ ملک صاحب سوال میرا یہ ہے جو ہے وہ استغفار کے متعلق ہے۔ استغفار تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ تو میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میرا خیال ہے، مجھے صحیح نہیں پتہ، مجھے یاد نہیں، دوسرے میرا خیال اس بارے میں کہ دوسرے رکوع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اور صبح، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور صبح کے وقت زیادہ استغفار کیا کرو۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ صبح کے وقت کو کیوں اہمیت دی گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان مطلب قرآن کی صبح بھی آتا ہے، شام بھی آتا ہے، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، مطلب بہت زیادہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو کائنات ہے، آپ کو ہر دفعہ یہاں تو پرندے شرندے کوئی آوازیں نہیں آتی، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ وہ پرندے ہر طرف چہچہاتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ وہ ساری کائنات میں وہ ایک رونق ہوتی ہے، چہچہانے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو مومن کو بھی جب وہ صبح اٹھتا ہے تو پھر ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی مطلب ہے توجہ دلائی دی کہ ان باتوں کی طرف توجہ کرو۔ اور مثلاً اب دیکھیں نا، سوال تو یہ بھی ہے کہ صبح فجر کی نماز پہ آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، اور زور اور عصر پہ آپ بالکل خاموشی میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ صبح ساری کائنات چہچہا رہی ہوتی ہے، تو کائنات کے ساتھ مومن بھی چہچہاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے جو میں نے کوئی کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے، یہ مطلب کہ دین جو ہے وہ اسلام ایک نیچر کا دین ہے، انسان دین فطرت ہے، تو ہم نے جو مختلف خلفاء سے پڑھا ہے، سنا ہے، میں نے وہ آپ کو سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ صاحب
قرآن کریم میں انذار اور عذاب کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، لیکن انسان کیوں نہیں ٹس سے محسوس ہوتا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے اتنا؟ دیکھا نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی حل کر دیا. جب انسان کوئی بچہ جتنا بگڑا ہو نا اتنا اس کو بار بار توجہ بھی دلاتے ہیں، کرتے ہیں نا. تو انسان کیونکہ بار بار اللہ سے دور ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ انسان کی تو یہ حالت ہے کہ جب اس پہ ہم نعمتیں کر دیں آرازہ وہ بھاگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تو ہے ہی، اللہ میں یہ پتا کہ کہے گا مجھے جانتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح شفیق ماں باپ بار بار بیٹا نہیں اس میں قصور ہے، ماں جو بچہ کھانا نہیں کھاتا مائیں اس کو زیادہ پکڑ تو یہ پتر کھانا کھا کرتی ہیں کہ نہیں، اور وہ اس کی خیر خواہی چاہتی ہوتی ہیں. اور جو بچہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اس کو تو کوئی نہیں اتنا کہتی، وہ تو پتہ ہے بھی اپنا کر لے گا کھا گھولے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان عموماً جو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی فطرت صحیح ہونے کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نیکی رکھی، لیکن حالات کے زیر اثر وہ اب اس کی فطرت جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اس کو بار بار تنبیہ کی. قرآن کی مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک نام ہے تذکرہ، یاد دہانی. کس بات کی یاد دہانی؟ اللہ نے جو آپ کی نیچر میں ڈال دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے نیکی بھی ڈال دی انسان کی فطرت میں اور گناہ بھی، کہ دیکھو یہ گناہ ہے. مثلاً دیکھیں ہر بندے کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، ڈاکہ زنی غلط بات ہے، ایسا ہی ہے نا. اس کے لیے کوئی آپ کو اہل کتاب ہونا یا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کی فطرت میں یہ بات ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ یا بہن کے ساتھ فلاں قسم کی تعلقات نہیں وغیرہ سب پتہ ہے اس کو. کیوں؟ اسے نیچر میں ڈالا گیا. تو یہ نیچر جو ہے اس کو کیونکہ زنگ لگتا ہے تو اس لیے قرآن کریم کا نام تذکرہ ہے، یعنی جو فطرت میں ڈالا گیا اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا. اور ہمارا بھی یہی کام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یاد کرواتے رہا کرو، کہ یاد دہانی جو ہے وہ مومن کو بڑا فائدہ دے جاتی ہے. تو یہ جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں اس کا یہی فائدہ ہے نا کہ جو الخیر و کلو فی القرآن، کہ بار بار یاد دلائیں گے تو کہیں ہماری کو جہاں کہیں کمی بیشی ہوگی تو اللہ میاں ٹھیک کرنے کی توفیق دے دے گا. جی سر صاحب، جن کو پہلے بھائی کو مائک دیا تھا نا پیچھے انہیں کو دے دیں. جی یہ پھر آخری سوال ہوگا وقت کی. جی جی السلام علیکم. مولوی صاحب، میں وضو کے حوالے سے کچھ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وضو کرنے کے بعد اگر جرابوں کے اوپر مسح کیا جائے اور کسی وجہ سے غلطی سے یا کسی مجبوری کی بنا پر جرابیں اتار دی جائیں تو کیا اس کا وضو دوبارہ اس کو کرنا چاہیے؟ جی، اگر تو وضو قائم تھا اور جرابیں اتاری پھر پہن لی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وضو ختم ہو چکا ہوا تھا، وضو ٹوٹ چکا ہوا تھا تو پھر آپ کو وضو نئے سرے سے کرنا پڑے گا جرابیں پہننے سے پہلے، اگر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں. اگر وضو کر کے نماز پڑھی اور آدھی نماز پڑھنے کے بعد کسی وجہ سے جرابیں اتار دی ہیں، آپ کا وضو تھا نا؟ وضو تھا، اور وضو جب آپ کا تھا اور آپ نے دوبارہ جرابیں پہن لی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ ضرورت نہیں پھر دوبارہ وضو کرنے کی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ کا وضو ختم ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا اور پھر آپ نے جرابیں اتاری ہیں تو پھر نیا وضو کر کے نئے سرے جرابیں ڈالیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. بھائی صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ تمام خیر و برکت بلائی جو ہے وہ قرآن میں ہے، تو بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو اپنی بیماریوں کا علاج ہے وہ بھی قرآن سے شروع کر دیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کے کہ وہ بعض اوقات کچھ آیات لکھ کے وہ اپنی جیبوں میں بھی ڈال لیتے ہیں اس کو غائب بغائب پڑھنے کے لیے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، قرآن میں شفا ہے لیکن جو دلوں کی بیماریاں اس کے لیے. ٹھیک ہے، شفاء لما فی الصدور، دل میں جو بیماری اس کے لیے شفا ہے. اس کے علاوہ اگر جس طرح یہ بدعت کے رنگ میں شروع ہے یہ تو بالکل غلط ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتا ہے، کسی صاحب بھئی الہام کو کہ یار یہ آیت پڑھو اس کا فائدہ ہوگا، تو یہ ہو سکتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام بہت سخت بیمار تھے اور اس حد تک کہ وہ آپ کی خاندان نے، گھر والوں نے سمجھا کہ یہ تو فوت ہونے کے قریب ہیں، جوانی کے زمانے کی بات ہے. تو مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ یہ جو آج کل ہمیں حضور نے بتایا کہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ کو الہام ہوا کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو
اور ساتھ ہی کہ وہ ریت جو ہے وہ نہر وغیرہ کنارے سے منگوا کے اس کو اپنے جسم پہ پھیرو، ٹھیک ہو جاؤ گے، حضور کو شفا ہوگی۔ حالانکہ حضور کے گھر والوں نے یہ سمجھ کے یہ فوت ہونے والے ہیں یاسین سورت پڑھنی شروع کر دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک دعا ہے، اور وہ بھی شفا کے لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس کو استعمال کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح غیر علمیوں میں چلتا ہے اور وہ لکھ کے جیبوں میں ڈالیں، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ جی۔ جزاک اللہ جزا بھی نظر آ رہا ہے کہ بعض اور بھی سوالات ہیں، مگر چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے مربیان کرام ہر جگہ، ہر جو ہماری کہہ سکتے ہیں کہ جماعتیں ہیں ان میں موجود ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہرحال انتہائی ضروری ہے، اس فہم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محترم مرزا صاحب کو جزا دے، اللہ کے فضل سے انہوں نے جو واقعات پہلے سنائے ہیں اور جو سوالات کے جواب دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علم کو بڑھانے کے لیے ضروری ہیں، اور اس طرح کی جو مجالس ہیں وہ ہیں ہی ذکر کی مجالس۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے کہ جو آج سارے یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جس مقصد کے لیے یا جن جو ہے ہماری توقعات ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے کہا ہے، حضور انبی طلب عزیز کی مجلس انصار اللہ سے، جماعت احمدیہ جرنی سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سمجھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، اے میرے پیارے